زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے کہ پروگرام میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے ناظم اعلیٰ اور سینئر رہنما تنظیم اسلامی، اور جناب ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب، آپ صدر ہیں انجمن خدام القرآن فیصل آباد کے اور تنظیم اسلامی کے سینئر رہنما ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی اور خدمت خلق۔ قربانی کے بارے میں ایک حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے، صحابہ نے دریافت کیا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم فلسفہ قربانی اٹ سیلف اور اس کا کیا تعلق ہے خدمت خلق، اس پر ہم بات کریں گے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب، قربانی کی کیا حکمت ہے؟ یہ کیوں یعنی کہ ایک پورا ایک حضرت ابراہیم سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو اس کی حکمت اور فلسفے پر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کرنے کی ہے ہم سب کے لیے کہ قرآن مجید میں دو اسوہ حسنہ کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا تذکرہ سورہ احزاب میں ہے، اور یہ ہر مسلمان تقریباً جانتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بھی اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ اصل میں اگر ہم دیکھیں تو ایک ایولیوشنری پروسیس ہے ہدایت کے اندر، جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے نوع انسانی کے لیے۔ حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے پیغمبر ہیں۔ ان کی تعلیمات کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ ترجمہ بھی کرتے ہیں جی، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اس کا ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، میری اجرت، میری ریکمپنسیشن رب العالمین کے ذمے ہے۔ اب اس کو اگر ہم یعنی الفاظ میں ایک باقاعدہ چارٹ کرنا چاہیں تو وہ کیا ہے کہ یہ پیغمبر صرف عقیدے کی دعوت لے کر آئے تھے، اور اس میں اگر نہیں بھی ہے ان کی دعوت میں تو صرف عقیدہ شرک کی نفی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انفرادی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی آخری انتہا پر کھڑے ہیں۔ ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی کوئی لیول نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اللہ تعالیٰ سے وائی نہیں کیا کہا، کیوں؟ کسی بھی حکم پر کیوں، اور کبھی نو نہیں کہا۔ جو ہی حکم آیا، یعنی بندگی جو ہوتی ہے غلامی، اس کی اگر صحیح تصویر دیکھنی ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے کہ 80 سال کی عمر میں بیٹے کے لیے دعا مانگی، 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے گئے۔ آپ اندازہ لگائیے آصف صاحب کہ کتنی بلائیں لیتے ہوں گے اس بچے کی، کتنی دفعہ اس سے گلے لگاتے ہوں گے، اور کتنی دفعہ جو ہے اس کا منہ چومتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس ماں بیٹے کو یہیں چھوڑ دو اینڈ گو، تو انہوں نے اتنا ٹائم بھی نہیں لیا کہ کہہ دیتے بیوی سے کہ بھئی مجھے اللہ کا حکم آ گیا ہے، چل پڑے ایک دم۔ اور پیچھے سے بیوی نے پوچھا، حضرت حاجرہ سلام علیہا نے، کہاں چلے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بس صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میں ایک ایسی وادی میں جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی سبزہ ہے، میں اپنی اولاد میں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ
وہ نماز قائم کریں. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو لوگوں کو ان کی طرف پھیر دے اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما لعلہم یشکرون. یہ کل ریسپانس ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. پھر آگے چلیے، عام محاورہ ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب انسان مر رہا ہو، ڈوب رہا ہو، تو اسے کوئی بھی چیز جو ہے وہ سہارے کو مل جائے تو ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اس کو پکڑ لیتا ہے. صحیح. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب مجنیق کے ذریعے سے آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. میں ہیلپ یو سر. حضرت ابراہیم نے اس سے سوال کیا جبرائیل سے کہ میرے رب کو میری خبر ہے نا؟ تو انہوں نے کہا شور، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی ہے. انہوں نے کہا جاؤ پھر تم اپنا کام کرو، میرا رب میرے لیے کافی ہے. یعنی توکل ایک بڑی بنیادی بات ہے. توکل کے کیا معنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرنا، اللہ تعالیٰ پر ریلائی کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا. اس کی اس سے اونچی تصویر نہیں ہو سکتی. صحیح. کہ آپ کی طرف جا رہے ہیں اور آفر کرنے والا بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا سب سے برگزیدہ فرشتہ جبرائیل ہے اور اس کو بھی کہتے ہیں تم اپنا کام کرو، میرا رب میرے لیے کافی ہے. اسی میں کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہی بیٹا جو 86 سال کی عمر میں ملا تھا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا نہیں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں. الفاظ پہ غور کیجئے. باغ دوڑ کے، ماہ سایہ، باغ دوڑ کے نہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ صحیح کرنے کے قابل ہو گیا. مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کو سمجھیں کہ جب بچہ، چھوٹا بچہ اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے تو ماں کو وہ کبھی نہیں بھولتا. لیکن وہ بچہ کہ جو باپ کا ہاتھ بٹانے لگے، ماں غصہ ہے نا، جب باپ کا ہاتھ بٹانے لگے تو باپ ریلیکس ہو جاتا ہے. پہلے وہ صبح دکان پہ جاتا تھا اور رات دیر سے واپس آتا تھا، نہ کوئی فیملی تقریب اٹینڈ کر سکتا تھا، نہ کچھ کر سکتا تھا. اب بیٹا دکان پہ بیٹھنے کے قابل ہو گیا، باپ ذرا آرام سے دکان پہ جاتا ہے، دوپہر کو بھی ریلیکس کرتا ہے اور شام کو بھی کہتا ہے بیٹا میں جا رہا ہوں سنبھال لینا. یہ بچہ جب اللہ تعالیٰ لیتا ہے تو وہ باپ کی کمر توڑ دیتا ہے. یہاں قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ جب وہ ان کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے تو انہوں نے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. تو عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے بلایا اور خواب کو بھی جھٹکا نہیں انہوں نے، خواب ہی ہے نا، یعنی اس خواب کو سیریسلی لیا کہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے اور بیٹے کو کانفیڈنس میں لیا. یعنی مطلب کیا تھا کہ میں نے تو کرنا ہے، اگر تم کوآپریٹ کرو گے تو آسانی ہو جائے گی، ورنہ میں تمہیں زبردستی بھی ذبح کروں گا. تو بیٹا جو ہے بہرحال انہی کا تربیت یافتہ تھا، اس نے بھی جھٹ کہہ دیا ففعل ما تؤمر، آپ جہاں تک جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے، جہاں تک میں ہوں تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور پھر جو قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، جب دونوں نے ہتھیار ڈال دیے اپنے رب کے سامنے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا کر چھری چلا دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین. یہ سورہ صافات میں آیا ہے اور سورہ صافات جو ہے کہ ایک بڑی خاص صورت ہے، یہ جوڑا ہے صورتوں کا. سورۃ صافات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے اعلیٰ مناقب کا ذکر کیا ہے اور سورہ صاد میں دوسرا پہلو ہے، یعنی سلبی پہلو، کہ میرے یہ بندے جو ہے اول تو میری فرما برداری میں، میری بندگی میں کوئی کسر اٹھا نہیں سکتے تھے، لیکن کہیں کوئی تھوڑا سا صاحب ہو جائے تو فوراً سجدے میں گرتے تھے. اس سورۃ صاد کا مضمون ہے. یہاں تمام انبیاء کرام کے اعلیٰ ترین مناقب کا ذکر ہے. حضرت نوح کا تذکرہ فرمایا، خاص طور پر اس صورت میں فکر بتائی کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور اس کے بعد کیا فرمایا، سلام علی نوح فی العالمین، کہ سلام ہے نوح کو تمام جہانوں میں. اب یہاں سلام جو ہے کہ سیلیوٹ کے معنوں میں لیں، کہ ویسے چھوٹا جو ہے بڑے کو سیلیوٹ کرتا ہے فوج میں، لیکن جب برطانیہ میں کوئی فوجی جو ہے سپاہی وہ وکٹوریا کراس جو ہے ون کرتا ہے تو کمانڈر اس کے سینے پر وکٹوریا کراس لگا کر اس کو سیلیوٹ پیش کرتا ہے. یہ سیلیوٹ ہوتا ہے سیلیوٹ آف اپریسیشن. تو اللہ تعالیٰ جو یہاں پر کہہ رہا ہے نوح علیہ السلام کو سلام علی نوح فی العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کا نوح علیہ السلام کو سیلیوٹ ہے. اور پھر یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علی ابراہیم. اب سلام ان کو وہاں آپ سیلیوٹ کے معنوں میں لیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ تو شروع سے ہی جسے کہتے ہیں عبودیت کی ایک مثال ہے اور وہ قربانی کا ایک سلسلہ ہے. تو اصل بات یہ کہ یہ جو قربانی کا جو ہم قربانی کر رہے ہیں، اصل سوال یہی تھا کہ اس کے فلسفے میں تو یہی پھر آ رہا ہے نا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوور بھی ہیں اور ان کی اس جو ایونٹ کو اللہ تعالیٰ نے پریزرو کر دیا ہے. جی میں اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، کیا حکمت کیا ہے، اس کو پریزرو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو میں بات عرض کرنے لگا تھا
وہ یہ کہ اصل میں ہم قربانی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کر کے ہم انہیں سیلیوٹ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سلام جو ہے اپریسیشن کا سلام ہے نا, تو اسی کو ہم بھی یعنی ان کی اس سنت کو یاد کر کے در حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کی وہ سنت جو ہے وہ سلام کی ہم انہیں پیش کرتے ہیں. سلام علی ابراہیم. صحیح. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ رہتی دنیا تک انفرادی زندگی میں وہ سمبل ہیں, رول ماڈل ہیں. سورہ نحل کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں حکم دے کر فرمایا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا. یعنی معلوم ہوا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رول ماڈل کے طور پر سامنے رکھتے تھے. باقی میں اور آپ تو اس کے مقابلے میں ابو الانبیاء امام الناس یہ القابات ہیں جو کہ خلیل اللہ اللہ تعالیٰ خلیل اللہ کو اب آپ دیکھیں نا کہ ایک کلاس میں 50 اسٹوڈنٹ ہیں تو بائی ڈیفالٹ وہ کلاس فیلوز ہوتے ہیں, لیکن آپ پھر ان میں سے ایک کو بائی چوائس دوست بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پوری نوع انسانی میں سے صرف ایک کو کہا ہے کہ وہ میرا دوست ہے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اچھا, اس میں جو اس کے بعد ایک سوال آتا ہے, دیکھیں یہ ہم نے جیسے حدیث میں بھی ہے, میرا سوال ڈاکٹر عارف صاحب سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. آج کل ہمارا جو جسے ہم جدید تعلیم یافتہ سیکولر طبقہ ہے اس نے اس بات کا ایک واویلا اٹھایا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. جب بھی عید آتی ہے تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس جو سنت ہے یا جو یہ ہے اس کو بھی کسی طرح میلائن کریں. تو ان کی رائے یہ ہے کہ بھائی کروڑوں اربوں روپے آپ خرچ کر دیتے ہیں قربانی پہ, چند دنوں میں گوشت کھا کے ختم ہو جاتا ہے, کچھ غریب گوشت چلو مٹن کھا لیتی ہیں, بیف کھا لیتے ہیں, کیوں نہیں اس پیسے سے آپ ہسپتال بنائیں, کوئی بیواؤں اپنا جو بچیاں ہیں جو غریب بچیاں کی شادیاں کریں, کوئی چیریٹی کا کام کریں, حقوق العباد والا کام کریں. کیا جواب ہے آپ کے لیے, آپ کے پاس ان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کامل فرما برداری جو بطور اسلام اور بطور عبد ہمارے اوپر لازم ہے, اس میں اس قسم کی کوئی حیل و حجت کہ اللہ نے یہ حکم دیا, اس میں بظاہر جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا کوئی نقصان بھی ہو رہا ہے, پیسے ضائع جا رہے ہیں. میں صرف اس خاص ایشو کو لے رہا ہوں, اس حوالے سے بات کرتا ہوں. تو جو بھی ہمارے ہاں کچھ اقلیت زدہ لوگ ہیں وہ اس طرح شاعر اسلامی کا استہزاء کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ ہماری فرما برداری صرف اللہ کے لیے, اس کی اصل انڈیکیشن اللہ اور اللہ کے رسول ان کے احکامات کی پیروی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا جانور کرتا ہے, یہ الگ بات ہے کہ یہ آج کل یہ معاملات بہت ہی دگرگوں بھی ہو گئے, صرف نام و نمود کے لیے, یا یہ کہ لوگوں میں اپنی قربانی کی اہمیت جو ہے وہ اس کو کہ میں نے اتنے پیسے 20 لاکھ روپے کا جو ہے میں مینڈا لے لیا, فلاں لے لیا, فلاں لے لیا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو کسی درجے میں مستحسن نہیں ہیں, ریاکاری میں آ جاتی ہیں, نام و نمود میں آتی ہیں. لیکن اگر وہ اللہ کے رسول کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے, پھر یہ کہ وہ سنت ہے کہ جو چلی آ رہی ہے, اور اس میں صرف معاملہ امت محمد کا نہیں ہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عمل کہ جو اس کا ابھی ذکر ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے کیا کہ اپنے اس بیٹے کو کہ جس کی عمر مشکل 13-14 برس ہوگی, جو اب گویا کہ کام میں ہاتھ بٹانے والا بنا تھا, اس کی قربانی کے حکم دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا چون و چرا اس پر عمل کیا. اب یہ اس کی ایک یاد ہے, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اس کا ایک شکل تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے, جو ہمارے ہاں عام طور پر احادیث سے بھی جوش ہے ہمارے سامنے آتی ہے کہ جنت سے ایک مینڈھا اللہ نے بھیجا. یہ ذبح عظیم وہ ہے, وہ گویا کہ روئے ارضی پر اس کی جو قربانی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروائی گئی, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. لیکن دوسری طرف اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادا اس درجے پسند آئی کہ رہتی دنیا تک تا قیام قیامت جو شخص بھی نام لیوا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا. اب یہ قربانی جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت ہی عظمت والی شخصیت ہے, یہود کے نزدیک بھی اور نصارہ کے نزدیک بھی. ان کے ہاں بھی قربانی کا سلسلہ چل رہا ہے. تو گویا کہ جو بھی رسولوں کی امتیں رہی ہیں ان میں تا قیام قیامت اللہ تعالیٰ نے ایک
اپنے خلیل اللہ کی اس ادا کو محفوظ کر دیا. اور ہر سال گویا کہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، سیمینارز ہوتے ہیں، فلسفہ قربانی کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں، اس میں گویا کہ ہم یاد مناتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جن کی پوری زندگی قربانی ہی قربانی تھی. اس لیے کہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 جہاں سے شروع ہو رہی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب کہ آزمایا اور پرکھا اور مختلف امتحانوں میں سے گزارا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو انسان کی زندگی کا اصل مقصد تو ہے ہی امتحان. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری یہ اولین شے ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ جو کہا جاتا ہے گوشت ضائع ہوتا ہے، یہ معاملہ یہاں تو ہوتا ہی نہیں. کسی درجے میں بھی اگر کوئی دلیل بنتی ہے تو ممکن ہے کہ جو لوگ حج پر گئے ہوں اور وہاں کروڑوں یا لاکھوں کی تعداد میں قربانی ہوتی ہو، اس کی ڈسپوزل کس طرح وہ بھی اب پراپر ہو رہی ہے، وہ بھی پراپر. آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے کولڈ سٹوریج وہاں بنا دیے گئے ہیں، وہ جاتے ہیں غریب ممالک میں. لیکن ان کا یہ کہ بس چند دنوں میں فارغ ہو گئے، پھر وہی بچیاں تو وہی بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں، وہ لوگ غربت میں مر رہے ہیں. تو وہ ان سب لوگوں کو سوال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو پورا کرنے کے لیے کیا اور کوئی رقم نہیں ہے جو صرف کی جا سکتی ہے؟ یعنی کہ شادی بیاہوں میں تم لٹا رہے ہو پیسہ 12 15 20 ہزار روپے کا دبا قربان کرتے ہوئے، تو آپ جو ہے وہ طنز بھی کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ہدف تنقید بنائے، اور ان کے پاس جو فرض کیجئے کروڑوں پڑے ہیں ان کے بارے میں اور غلط رسومات میں اڑاتے ہیں. وہاں پہ اصل تو ان کو وہاں پکڑنا چاہیے. بلکہ اس معاملے میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ جو حجر اسود کو وہ بوسہ دیتے ہوئے کہتے تھے کہ میں اے پتھر میں تجھے اس وقت اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے نبی نے اس کو بوسہ دیا. اچھا، اس میں قربانی میں ایک تو چیز یہ سامنے آ گئی، میرا پھر سوال ڈاکٹر عائض صاحب سے ہے کہ ایک تو آ گئی کہ ہم اس کو ایز اے سمبل جو ہے وہ، لیکن اس قربانی کو کرنے میں کوئی اور سبق بھی مضمر ہے کہ کچھ جو ہم کر رہے ہیں کہ یا صرف بس اس کو منانا ہی بس ہے؟ نہیں، اصل میں یہ انڈیکیشن اس بات کی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے آپ کو اپنے جو بھی کوئی نفسانی اگر کوئی تقاضے ہیں جو آپ کو نیچے کی طرف کھینچ رہے ہیں، ان النفس امارۃ بالسوء، اصل میں ان پر چھری چلانا مقصود ہے کہ وہ آرزو اور وہ تمنا کہ میرے اپنے جسم پر اللہ کا دین غالب ہو، اور اس سے آگے بڑھ کر اس پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو. علامہ اقبال نے جو شعر کہا تھا، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ آرزو اصل میں وہ ہے جس میں انسان خود بھی اللہ کا بندہ بنے، اللہ سے توفیق مانگے، اور پھر یہ کہ چہار دانگ عالم میں اللہ کے پیغام یعنی کہ قربانی کرتے ہوئے یہ بھی ہو کہ اپنے آپ کو تیار کرے کہ میں اگر اس پہ چھری چلایا تو اپنی ناجائز خواہشات جو ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اسی طرح جی چھری بالکل چلائی. صحیح. عزیز صاحب، میں یہ بات ایڈ کروں گا کہ یہ جو انسانی ہمدردی والی بات ہے، اس کو بھی سیریسلی سمجھنے کی ضرورت ہے. خواجہ میر درد کا شعر کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، یعنی کہ وہ حقوق العباد والی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہ جو ہمارے کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں. جی وہ تو ہم سب کو یاد ہے. خواجہ میر درد کی بات یاد ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. اللہ تعالیٰ کا فرمان واضح طور پر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وہ یاد نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. خواجہ میر درد اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کا وہ شعر ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے، وہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے، لیکن جو بنانے والے کی اصل مرضی ہے اس کو پیش نظر نہیں رکھا جا رہا. اور بعض احادیث جو ہیں وہ بھی خاص کانٹیکسٹ میں کہی جاتی ہیں اور ان کو ہم لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور آؤٹ آف پرپورشن پکڑ لیتے ہیں. مثلا یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقوق اللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. لیکن وہ ساری حدیث جو اس کے ساتھ ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کا کسی کے ذمے کوئی حق ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم وہ حق جو ہے وہ لینا چاہتے ہو یا میں تمہیں بخش دوں اس کے بدلے میں. تو وہ فوراً کہے گا کہ مجھے حق کی ضرورت نہیں ہے، بخش دے. تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور قرآن مجید کو آپ اس پہلو سے دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ ایک ہی معاملے میں دو مختلف باتیں کرتا ہے. مثلا سورہ بقرہ ہی میں تھوڑے سے وقفے سے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو، اے سمجھدارو،
تمہاری زندگی قصاص لینے میں ہے. قصاص لینا یعنی قتل کے بدلے کسی کو قتل کرنا. لیکن تھوڑی سی آیات چھوڑ کر وہ دوسری آیت بھی ہے, وَإِن تَعْفُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم درگزر کرو گے, معاف کر دو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. یعنی انسان کے ذاتی بلندی کے اعتبار سے معاف کرنا بہتر ہے, لیکن ان دی انٹرسٹ آف پبلک بدلہ لینا بہتر ہے. ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اسی طرح انسانی حقوق, یعنی وہ تو ہے نا کہ قتل کر دیا کسی نے تو اس پر قصاص لینا اور اس کو معاف کرنا. دوسری طرف آپ یہ لیں کہ قرآن مجید ہی کے اندر یہ آیت آ رہی ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا, اور جس نے ایک کی جان بچائی اس نے پوری نوع انسانی کی جان بچائی. لیکن اللہ کے باغیوں کو قتل کرنے کا حکم بھی قرآن مجید ہی دے رہا ہے, اور اس حد تک دے رہا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ فرو ہو جائے. فتنہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بغاوت, اور دین پورا کا پورا اللہ تعالیٰ ہی کا ہو جائے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اسی طرح ہم آؤٹ آف پروپورشن ایلیویٹ کرتے ہیں اخلاقی جو اقدار ہیں, سچائی ہے, دیانتداری ہے. اصل میں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہم سچائی اور دیانتداری کے بندے نہیں ہیں, اللہ کے بندے ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں. ہم سچ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے مالک کا یہ حکم ہے. ہم دیانتداری سے کیوں معاملہ کرنے کے پابند ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اگر اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے وہ ہمیں حکم دے کہ جھوٹ بولو تو ہم پر جھوٹ بولنا لازم ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے کہ چیٹ کرو تو چیٹ کرنا ہم پر لازم ہوگا. اس کی قرآن مجید میں بڑی درخشاں مثال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو ڈیٹین کرنا چاہتے تھے, لیکن چونکہ وہ خود بادشاہ نہیں تھے, بہت بڑے منصب دار ضرور تھے, بادشاہ کے قانون میں اور کوئی پروویژن نہیں تھی ڈیٹین کرنے کی سوائے اس کے کہ کوئی چوری کرے اور چوری کے بدلے اس کو ڈیٹین کر لیا جائے. تو قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذالک کدنا لیوسف, یوں ہم نے یوسف کو ترکیب سجھائی, اس لیے کہ وہ بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو ڈیٹین نہیں کرنا چاہتے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہا نہیں میں تو یہ چیٹنگ نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ جب انسان کا مائنڈ کلیئر ہوتا ہے کہ میں کون ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, اب اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے یہ کرنے کا تو یہ کرنا مجھ پر لازم ہے, اور اس کے بالکل برعکس اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے ایسا کرنے کا تو ایسا کرنا مجھ پر لازم ہے. اچھا, حقوق العباد اور خدمت خلق, ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ خدمت خلق اصل میں ہے کیا, تاکہ یہ بھی ان لوگوں کو ہم جواب دے سکیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر اور موم بتیاں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں چوراہوں پر اور سمجھتے ہیں بڑا کام کر رہے ہیں, NGO زدہ لوگ, ان کو ہم جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ اصل خدمت خلق کیا ہے, حقوق العباد کا اصل مرکز کیا ہے. خدمت خلق کا ایک تو وہ پہلو ہے نا جو ہر شخص کے سامنے واضح ہے. کوئی بیمار ہے اس کے لیے عیادت بھی کرے, اس کے لیے رواداری کا بندوبست کرے, کوئی مقروض ہے تو اس کے قرض سے اس کو نجات دلائے, اور کسی تکلیف میں ہے. یہ مفہوم تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن قرآن حکیم کا مطالعہ کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اگر ہمارے سامنے ہو تو خدمت خلق کی یہ ڈائمنشن آپ کو حضور کی مکی زندگی میں بتمام و کمال نظر آتی ہے. نبوت سے پہلے تک, نبوت کے آغاز سے پہلے, وحی کے آغاز سے, نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے لیکن وحی کے آغاز سے پہلے. اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو آپ پر جو چونکہ پہلا ایک تجربہ تھا تو ایک خوف سا بھی ذہن آپ کے قلب پر بھی تھا, گھر آئے ہیں تو آپ ایک پہاڑ بھی تاری تھی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو زوجہ محترمہ ہیں تو رشک پریشان ہوئیں, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے تسلی دی کہ آپ تو یتیموں کی خبرگیری کرنے والے, بیواؤں کی مدد کرنے والے, گویا کہ یہ پہلو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بتمام و کمال موجود تھا. لیکن وحی کے بعد جب یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, تو اب سب سے غالب ترین پہلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں کو خبردار کرنا اور مرنے کے بعد کی زندگی جو اصل زندگی ہے اس کے بارے میں لوگوں کے اندر وہ شعور پیدا کرنا کہ وہاں کے لیے کمائی کرو. وہ جو 360 بدھ تم نے سجا رکھے ہیں, نہ وہ حاجت روا ہیں نہ مشکل کشا ہیں. گویا کہ اس کے بعد حضور نے یہ نہیں کہ آپ کی زندگی سے وہ پہلا پہلو جو تھا, جو عام پہلو ہے جو ہماری نگاہوں میں رہتا ہے, وہ کہیں غائب ہو گیا ہو, لیکن یہ کہ ان سب سے بالا تر پہلو جو آپ کو نظر آتا ہے وہ خدمت خلق کا یہ تصور ہے کہ لوگوں کو ٹھیک ہے اس دنیاوی جو بھی اس کی مجبوریاں ہیں اس سے نجات دلانا,
اس کے لیے جو خرچ کر سکتے ہو یہ بھی خدمت خلق، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ان کی آخرت کی فکر کرنا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ انذار کس شے کا؟ اس دنیا میں نتائج کے یعنی کہ آخرت کی آگ سے جو اخروی جو جہنم کی آگ سے بچانا، ہدایت کے رستے پر لے آنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، اپنا وقت لگانا، اپنا پیسہ صرف کرنا، اس کی عقبہ اور اس کی آخرت کو سنوارنے کے لیے قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ پہلو سب سے بڑھ کر ہے. سورہ بقرہ میں 177ویں آیت بہت جامع مقام ہے، آیت البر، اس کے اندر آپ دیکھیے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، وہ پہلو بھی موجود ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. یہ صبر کرنا کس؟ وہ دینی جد و جہد کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے. ہم ہی تو آپ کو برداشت یعنی کہ دنیاوی منفع لوگوں کی جو خدمت خلق دنیاوی سو کالڈ وہ بھی جاری رہے، اور ان کو آخرت سے بچانے کا، آخرت میں فلاح سے ہمکنار کرنے کا وہ عمل بھی جاری رہے. اصل ایک اور پہلو سے بھی اس پر غور کریں جی کہ یہ جو خدمت خلق ہے، جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے پہلے 40 سال تک یہ اٹیمپٹس کرتے رہے. دیکھیں نا، پہلی آپ کی خدمت ہے بیواؤں کی خبر گیری، یتیموں کی سرپرستی. صحیح. اس لیے کہ آپ تنگ دست انسان تھے. آپ نے خود فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ میں بہت ہی کم معاوضے پر فلاں خاندان کے جانور چراتا رہا ہوں. تو یہ دونوں کام، یتیم کی سرپرستی، بیواؤں کی خبر گیری، اس میں پیسہ نہیں چاہیے. یتیم بچے کی اصل ضرورت کیا ہے کہ کوئی اس کا منہ ایسے چومے جیسے اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس کو گلے لگاتا اور اس کا منہ چومتا. ٹھیک. اور ایک بوڑھی خاتون بیوہ، آج سے 1450 سال پہلے کی، اس کے پاس نہ ڈرائیونگ ہے، اس کو نہ ڈرائیونگ آتی ہے، نہ اس کے پاس کوئی کریڈٹ کارڈ ہے، نہ فون ہے. کوئی نوجوان ہر دوسرے چوتھے روز جا کے پوچھتا رہے، اماں جی کو کام ہوئے تو دسو، کوئی کام ہو تو آپ بتائیے. تو یہ بہت بڑی خدمت ہے. ٹھیک. اس کے بعد جب آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہا، تو آپ ایک مرتبہ ذرا پریشان گھر میں تشریف لائے. حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے قافلہ دیکھا، بڑا قسمہ پرسی کا عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے اور ان کے پاس پہننے کے مناسب کپڑے بھی نہیں تھے. میں سوچ رہا تھا کہ اگر میرے پاس کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا. تو حضرت خدیجہ نے فوراً یہ بات انہیں سٹرائک ہوئی کہ میرے شوہر چونکہ دیانتدار آدمی ہیں، میں نے ان کو برتنے کی اجازت دے رکھی ہے، میرے گھر میں یہ برت رہے ہیں میرے گھر کی ہر چیز کو، لیکن اس کو اپنا نہیں سمجھتے. تو یہ موقع تھا جب انہوں نے مکے کے سرداروں کو گھر بلایا اور ان سے کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، اب ظاہر بات ہے کہ آپ نے اس مال سے وہ خدمت کے کام شروع کر دیے ہوں گے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیٹسفیکشن نہیں ہوئی. تب آپ نے حلف الفضول جوائن کی ہے. حلف الفضول کیا تھی؟ یعنی ایک والنٹیئر آرگنائزیشن تھی جس کے مقاصد میں نمبر 1 بھوکوں کو کھانا کھلانا، جب کوئی حاجت کے لیے پکارے اس کی حاجت روائی کے لیے پہنچنا، اور ظالم کا حق روکنا. یہ ایسی تنظیمیں جو ہوتی ہیں ویلفیئر آرگنائزیشن، یہ بڑی قابل رحم ہوتی ہیں. آصف صاحب، آپ ان کے دفاتر میں جائیں تو پہلے وہ چارٹ لگے ہوئے ہوتے تھے، اب ڈیجیٹل السٹریشن ہوتی ہے کہ ہماری تنظیم بے پناہ ترقی کر رہی ہے. اور ترقی کیا ہے کہ ہماری تنظیم سن 2000 میں بنی، سال 2000 میں ہم نے 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا، اور اگلے سال ٹریمنڈس ترقی کی، ہم نے 1000 بھوکوں کو کھانا کھلایا، اور اب ہم لاکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اب میرے جیسا ذرا لو آئی کیو کو بندہ فوراً امپریس ہوگا کہ میرا بھی حصہ ڈال لیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے ذہین ترین انسان تھے، اور ذہین آدمی کو فوراً یہ بات سٹرائک کرے گی کہ یہ کچھ گین کر رہے ہیں یا لوز کر رہے ہیں. کہ پہلے اس کمیونٹی میں بھوکے پہلے سال 200 تھے، اگلے سال 1000 ہو گئے، اب لاکھوں کو پہنچ گئے. یہی وہ چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈریگ کر کے لے کے گئی غار حرا میں. ورنہ بی ریئلسٹک کہ آپ کے گھر میں خدیجہ جیسی بیوی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ظاہر ہے شی واز دا ریچسٹ وومن آف دا ٹاؤن، بڑا لیوش گھر ہوگا، اور آپ اس گھر کو چھوڑ کر جا کے غار میں جا کر 1000 فٹ کی بلندی پر جا کر وہاں کوئی ذکر و اذکار کریں. کیا ذکر و اذکار ہوگا وہاں پر؟ نماز ابھی آئی نہیں تھی، قرآن مجید اترا نہیں تھا. تو اصل میں غور و فکر تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے کہ وہ حدیث جو ہے بخاری کی کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ کو خلوت بہت عزیز ہونے لگی، اور آپ غار حرا میں جا کر خلوت اختیار فرماتے، وَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، اور اس میں عبادت کرتے. اب حدیث کی شرح لکھنے والوں کے سامنے یہ سوال آیا کہ کون سی عبادت وہاں کرتے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ غور و فکر کرتے تھے. اگلا سوال یہ ہے کہ غور و فکر کس چیز کا؟ جہاں تک
اس کائنات کے بنانے کا تعلق ہے، مکے کا عام کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتا تھا. قرآن مجید گواہ ہے، لَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غور و فکر اس 40 سالہ زندگی کے ریکارڈ میں آپ دیکھیں تو وہ یہی چیز ہوگی کہ آپ نے انسانیت کی بھلائی. جی انسانیت کی بھلائی. ہاں، کہ میں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، بھوک بڑھتی چلی گئی. اسی طرح ایک عام کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جب وہ ایران میں انقلاب آیا تھا نا، بہت سے لوگوں کی زبان پر سنا گیا کہ ایک خمینی پاکستان میں آ جائے نا اور ذرا 10-12 کو لٹکا دے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اٹ نیور ہیپنس. اب ایک ظالم کو ماریں گے 2 پیدا ہوں گے، 2 کو ماریں گے 4 پیدا ہوں گے، 4 کو ماریں گے 10 پیدا ہوں گے. اس طرح ظلم ختم نہیں ہوتا اور نہ اس طرح بھوک ختم ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گائیڈنس دی گئی اس پر غور کریں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور وہ گائیڈنس کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یعنی اس کو یوں پڑھیں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مکے کا کافر، مکے کا قرشی اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق کائنات تو مانتا تھا. اب تعارف کیا ہو رہا ہے؟ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو رب کا لفظ عربی زبان میں سرداروں کے لیے استعمال ہوتا تھا، آقاؤں کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو ان کے نیچے سے کرسی کھینچ لی گئی کہ یہ تمہارے رب نہیں ہیں، یہ تمہارے مخدوم ضرور ہیں لیکن رب نہیں ہے، رب تمہارا اللہ ہے. ٹھیک. اور 5 آیات کے بعد جو اگلی 3 آیات ہیں وہ اہم ترین کانسیپٹ دے رہی ہیں کہ لا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، کہ نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے. بے شک اے انسان تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے آئے 3 نظریات لے کر. نمبر 1 توحید رب کی، ٹھیک، رب کی، خالق کی نہیں. خالق کی توحید کو تو پہلے مانتے تھے، یعنی جس کو تم اپنا خالق اور کائنات کا خالق مانتے ہو وہی تمہارا رب ہے. نمبر 2 میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور میری رسالت کا دلیل قرآن مجید ہے. اور تیسرا نظریہ لے کے آئے کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ دیا گیا کہ اگر آپ واقعتاً انسان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک گراس روٹ لیول سے تحریک چلائیں ان نظریات کی بنیاد پر، اور پھر جو لوگ آپ کو اللہ کا رسول مان لیں آپ انہیں آرگنائز کریں اور آپ پھر ان کی تربیت کریں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی راستہ نکالے گا تو پھر آپ باطل نظام کے ساتھ ٹکر لیں جو رسول اللہ گویا وہ نظام پیدا کریں. جی، گویا وہ نظام پیدا ہو جائے جس کے تحت یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں یہ تو ریاست ہی کی ہوں گے، بلکہ وہ بھوکے پیدا نہیں کرنے دے گا. وہ چشمے فلک نے دیکھا کہ نہیں کہ لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر گلیوں میں پھرتے رہے، کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں تھا. اور امن کا یہ عالم تھا کہ صنعاء سے حضر موت تک، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی نا کہ ایک وقت آئے گا کہ صنعاء سے حضر موت تک کوئی شخص سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اور ایک عورت نے سفر کر کے دکھایا تھا. تو جو انسانی خدمت ہے ایک ہے، یہ اس کی معراج ہے. جی، اصل مطلب یہ ہے. یعنی آپ اگر صرف بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس سے بھوک ختم نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہو گیا. گویا کیا آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ سب سے بڑی خدمت خلق جو ہے وہ ایسے نظام کی کوشش کرنا ہے جس میں لوگوں کی دنیا بھی بہتر ہو جائے اور اخروی نجات کا معاملہ بھی ہو جائے؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے لیے اگر ہمارے پاس کوئی اسوہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس لیے کہ وہ نظام عدل و قسط کے جو حضور دے کر بھیجے گئے تھے، جس کا ذکر سورہ حدید کے بالکل مرکز میں بہت ہی اہم آیت ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معاہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ اس زمین پر جو بھی ظلم کرنے والے ہیں ان کے ظلم کو روکا جائے. اور وہ نظام عدل کہ کسی کے ساتھ کوئی بے انصافی نہ ہو، کسی کا حق سلب نہ ہو، یہ تو اس دین کا جسے آپ کہیے کہ انر کور ہے. یعنی کہ بھوکے پیدا کرنے والے نظام کو ختم کیا جائے. بالکل. اور اس کے لیے عملی جد و جہد، اور اس میں بھی اگر ہم تھوڑا اور آگے جا کر سوچیں کہ آج سے 1400 برس پہلے جو بھی حالات تھے، جس طرح کا بھی معاملات ہوتے تھے، دو بدو جنگ ہوا کرتی تھی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان، لیکن یہ کہ اب آپ کو زمانے میں جو چینج آ چکی ہے اس کے حوالے سے حکمت اختیار کرنی ہوگی، لوگوں کے اذہان کو تبدیل کرنا. یہ تو وہی کام ہے جو حضور نے بھی کیا اور آج کے دور میں بھی ہمیں کرنا ہے. اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے بالآخر جو ہے اعلیٰ ترین علمی اور فلسفیانہ سطح پر دین کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ایلیٹ کے لیے، اس لیے کہ عام طور پر جو بھی عوام الناس ہوتے ہیں وہ تو فالو کرتے ہیں انہی کو.
اور اس کے نیچے جو بھی ہمارے عوام ہیں، جیسے کہ قرآن میں بھی کہا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ وہی شاہراہ ہے جو ہمیں لے کر پہنچتی ہے کہ جہاں نظام عدل و قسط کا ایک قیام مطلوب ہے. اور چشم فلک نے ایک دفعہ دیکھا یہ نقشہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اللہ تعالیٰ نے جو مہلت عمر دی تھی، اس میں جزیرہ نما عرب کی حد تک تو اسلام غالب ہوا، لیکن دور خلفائے راشدین کے اندر پھر جس طرح اس کا جو ہے وہ پھیلاؤ ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور معلوم ہوتا ہے اس وقت کی جو معلوم دنیا تھی اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ زیر نگی آیا اسلام، اور وہ نظام وہی تھا جو نظام اسلام ہے، نظام عدل و قسط. اچھا، اس میں ایک بڑا پریکٹیکل سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر ہم یہ جو چیریٹی جو آج کل ہے یا خدمت خلق کے جو کام ہے آج کل کے وہ روک دیں اور اس کام پر لگ جائے، بڑے کام پر، یہ سائملٹینیسلی چلیں گے؟ یعنی کہ ایک یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کی سرپرستی وغیرہ وغیرہ، اور ایک طرف یہ ہے کہ اس نظام کو جو باطل، جو بھوکے اور غریب پیدا کر رہا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. اس کو چھوڑ دیں، اس کو اختیار کر لیں. آج کل تو یہ ہے نا کہ اس کو تو چھوڑا ہوا ہے، اس کو اختیار کیا ہوا کچھ لوگوں نے. کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں جو ہے افراط و تفریط ہیں. اگر تو سارا فوکس یہ چیریٹی ہی کی طرف ہو گیا تو بھی گویا کہ وہی بات جو ڈاکٹر سمیع صاحب نے کہی تھی کہ اصل خدمت تو لوگوں کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرنا اور نظام کا قیام ہے، وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی. لیکن اگر سارا ہی زور ادھر آ گیا تو یہ پہلو جو ہے یہ لوگ بھی رہ جائیں گے. یہ بالکل دونوں چیزیں بالکل بائی لیٹرل ہونی چاہیے، بالکل ساتھ ساتھ پیرلل چلنی چاہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی تھی اس میں بھی آپ کے قلب میں جو رقت تھی، کسی مظلوم کو دیکھتے تھے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ناانصافی کا ہوتا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ آپ کی ساری جد و جہد جو اسلام کو غالب کرنے میں تھی اس کا حق بھی دلواتے تھے. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کام کو کرتے ہوئے بھوک ختم ہو جائے گی؟ جو کام صرف چیریٹی والا کام ہے جو دنیا جہان کے لوگ کر رہے ہیں، اس کو کبھی نہیں ہوگی ختم. یعنی خاص طور پر اگر آپ نوٹ کریں کہ ہندو مت کے، خاص طور پر بدھ مت جو ہے وہ بھی ہندو متی کا ایک شیڈ ہے، ان کے نزدیک انسانی ہمدردی جو ہے وہ اصل ہے. لیکن کیا وہاں بدھ مت جن علاقوں کے اندر میجورٹی میں لوگ ہیں وہاں بھوک نہیں ہے؟ بالکل ہے. اچھا، اس سے ختم نہیں ہوتی. اصل میں ان دونوں چیزوں کا ایک مقام ہے. انفرادی سطح پر ہمارا دین انکریج کرتا ہے کہ آپ یہ جو چیریٹی کے کام ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا، اندھے کو راستہ دکھانا، یہاں تک کہ آپ نے تو صدقہ قرار دیا ہے کسی مسلمان بھائی کو ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو ہے وہ دکھانا، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کی کوئی ہیلپ کرنا، ان سب کو بھی انکریج کیا گیا ہے صحیح انفرادی سطح پر. لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیریٹی کا انسٹیٹیوشن نہیں بنایا. زکوٰۃ انفرادی جو تھی وہ تھی، لیکن زکوٰۃ باقاعدہ جو ہے وہ اسٹیٹ وصول کرے اور پھر اسٹیٹ اس کو ڈسپرس کرے، یہ اسلام کے غلبے کے بعد ہوا. صحیح. تو جو اجتماعی کام ہیں چیریٹی کے وہ تو ہیں اسٹیٹ کے کرنے کے، لیکن انفرادی سطح پر یعنی بنیادی طور پر انسان کا دل بھر آئے کسی بھی شخص کو مصیبت میں دیکھ کر، تنگی میں دیکھ کر، یہ تو دین کا بنیادی تقاضا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک اور بات نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید میں جو خاص طور پر ابتدائی مکی صورتیں ہیں جن کا اکثر حصہ جو ہے وہ آپ کو 30ویں پارے کے اندر ملتا ہے، وہاں ان سب چیزوں کو بھی بنیاد بنایا گیا ہے ایمان بالآخرت کے لیے. مثلا سورہ مطففین، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب کسی کو دیتے ہیں تو ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ڈونٹ دے تھنک کہ ایک دن اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم، ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے. صحیح. اور پھر سورہ تکویر کے اندر یعنی بہت سی بیان کا کہ جب یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، آخر میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یعنی ایک حرکت انتہائی ظالمانہ حرکت جو مروج تھی مکہ مکرمہ کے اندر، لیکن ہر شریف آدمی اسے بہت ہی زیادہ یعنی حقارت کے نگاہ سے دیکھتا تھا کہ یہ کیا حرکت ہو رہی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلایا گیا کہ وہ جو تمہارے دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سے پوچھا جائے گا. they would be asked. اچھا، چیز کو تھوڑا سا میں سمپلیفائی کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بندہ ہے عبداللہ، جی مسلمان ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس طرح اپنے آپ کو اس چیریٹی
اور اس چیریٹی، وہ چاہتا ہے کہ میں خدمت خلق کروں، تو کیا آپ اس کو رہنمائی دیتے ہیں کہ ادھر بھی رہے اور ادھر بھی رہے؟ کیسے؟ جہاں تک انفرادی زندگی کا تعلق ہے، یعنی جیسے وہ سورہ طلاق کے اندر الفاظ آئے ہیں نا کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یعنی وہاں تو بیویوں پر خرچ کرنے کے بارے میں ہے، اسی اصول کو یہاں ہوگا کہ جو تنگ دست ہے، کوئی آدمی 10,000 روپیہ تنخواہ لیتا ہے اور اگر کسی کو وہ 5 روپے بھی دیتا ہے چیریٹی میں تو اس کے لیے وہ بہت بڑی چیریٹی اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اس کے مقابلے میں کہ جو ارب پتی ہے اور وہ بھی 5 روپے دے رہا ہے، یعنی کہ وہ اپنی انفرادی زندگی میں جس حد تک ممکن ہو کرے، وہ چیریٹی کرے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن دوسرا جو کام ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے مسلمان کی، وہ ہے کہ دوبارہ وہ عدل اجتماعی کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد، اس کے لیے تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی ایسی جماعت میں شریک ہو اور اپنی تمام سروسز بھی اور اپنے تمام اثاثہ جات بھی اس کے امیر کے حوالے کر دے کہ سر میں حاضر ہوں، جیسے آپ مجھے استعمال کرنا چاہیں، میرے مال کو استعمال کرنا چاہیں، اس جد و جہد میں تاکہ ایسا نظام برپا ہو سکے جس میں کوئی بھوکا یا کوئی وہ مظلوم نہ رہے۔ صحیح ہوگی بات۔ اچھا جی، اب پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک بڑا اہم معاملہ ہے قربانی کے حوالے سے، واپس اسی پہ آتے ہیں کہ آج کل ہمارا میڈیا اس نے بھی قربانی کو بھی گلیمرائز کر دیا ہے۔ ہر خبر میں آج کل جو ہے وہ ایک سیگمنٹ وہ ہوتا ہے جس میں قربانی کے جانور بڑے خوبصورت اور فلاں اور جناب ان کی قیمتیں بتائی جا رہی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، میڈیا یہ کام جو کر رہا ہے کیا یہ کوئی ان گڈ فیتھ کر رہا ہے یا بس وہ چاہ رہا ہے کہ لوگ اسی رنگا رنگی میں لگے رہیں؟ کیا مقصد ہے میڈیا کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ دکھانا اور جناب ان کی قیمتیں اونچی اونچی بتانا، کیا خیال ہے اس میں؟ یہ ان کا عمل صحیح ہے، غلط ہے؟ ان کی انٹینشن کیا ہے اور کیا صحیح عمل ہونا چاہیے؟ اصل میں میڈیا کا جو رول ہے وہ بہت سے اعتبارات سے، یہ تو تمام لوگوں کو معلوم بھی ہے، بڑا نیگیٹو بھی ہے اور اس میں یقیناً پازیٹیو پہلو بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ شاعر اسلامی کی تضحیک اور اس کا استہزاء، یہ تضحیک میں آتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح خوبصورتی کے ساتھ دکھا کر، اور جیسا کہ میں نے بلکہ ایک خبر میں یہ پڑھا بھی تھا کہ جانوروں کی کیٹ واک کی گئی ہے، اس کو عنوان دیا گیا کیٹ واک کا، اور اس سال تو مجھے معلوم نہیں لیکن پچھلے سال تو باقاعدہ جو ہے وہ ماڈل گرلز کی خدمات حاصل کی گئی تھی اور اس کو باقاعدہ ایک ریمپ بنایا گیا تھا جس طرح کیٹ واک کا ریمپ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر آگے آگے وہ ماڈل تھی اور اس نے رسی پکڑی ہوئی تھی پیچھے کسی خوبصورت جانور کی۔ اب اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی اور غضب کو دعوت دینے والی کیا شے ہو سکتی ہے؟ اب ان چیزوں کو میڈیا جس طرح ہائی لائٹ کرتا ہے، وہ چیزیں جو بہت محدود طبقے کے علم میں آتی، اس میڈیا کے ذریعے کروڑوں لوگوں تک پہنچی، اور ان میں سے کتنے ہو گئے جنہوں نے اس کے جو ہے وہ اس کو بڑا انجوائے بھی کیا ہوگا اور کیسے کیسے کمنٹس کیے ہوں گے۔ وہ جانور پر تو کم نظر ہوگی، دوسری جو ماڈل تھی اس کے بارے میں زیادہ چہمک ہوئی۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے انتہائی نیگیٹو رول ہے۔ اسی طرح جیسے کہ میں نے عرض کیا بھی تھا کہ یہ جو ایک ریاکاری اور خودنمائی کی جو ایک دوڑ لگ گئی ہے کہ پہلے اگر آپ کا جو بچڑا ہے کوئی 5 لاکھ کا بکتا تھا تو اب 50 لاکھ کی فگر بھی سامنے آ رہی ہے۔ یہ چیزیں بھی ہمارے علم میں کیسے آتی ہیں؟ میڈیا کے ذریعے آتی ہیں، پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک، اور اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں قطعاً کوئی خیر نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کوئی ثواب کی خاطر کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کے اندر وہ شعور پیدا کیا جائے کہ وہ قربانی کا اصل جذبہ، اصل روح کیا تھی، ہمیں کیوں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر ہماری ہر عبادت جو ہے اس کی ایک باطنی روح ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو صرف ایکسرسائز مراد تو نہیں ہے نا، اس سے مراد تو اللہ کی یاد ہے۔ دن کے 12 گھنٹے، رات کے 12 گھنٹے آپ سونے کے یعنی کہ ان لوگوں کا یہ بس بھی نہیں چلتا، ورنہ نماز میں بھی کوئی نہ کوئی گلیمر پیدا کر دیں جس طرح جس طریقے پر یہ چل رہے ہیں۔ تو وہ روح جو ہے جس کے بارے میں بہت ہی خوبصورت الفاظ کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج، نماز ہے، روزہ ہے، قربانی میں اب جس کا آپ نے اشارہ کیا، جس طرح اس کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے، روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ وہ جو خوف خدا ہونا چاہیے کہ جو انسان کو راہ راست پر رکھ سکے، کسی دوسرے پر ظلم کرنے سے روک سکے، اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس، اس کی بجائے اگر یہ اس قسم کی چیزوں کو بہت پھیلایا جائے گا تو اس کا تو انتہائی منفی اثر ہوگا۔ ریا، یہ دکھاوا ہے سمیع صاحب جو کیا جا رہا ہے، تو اس دکھاوے کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا مقبول ہوگا؟ یا میں نے 20 لاکھ کا بچڑا لیا، میں نے فلاں کا اتنا لیا، اور جناب اس کو ٹی وی پہ انٹرویو وغیرہ ہو رہے ہیں، یہ قربانی
قبول ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھاوے کو شرک سے تعبیر کیا ہے کہ وہ عبادت کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے جب غیر اللہ کے لیے کی جائے گی تو وہ شرک ہے۔ میڈیا میں اس وقت یا جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے وہ بھی اور سوشل میڈیا بھی، الیکٹرانک میڈیا بھی وہ ایک بہت بڑے فتنے کو ہوا دے رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں۔ وہ ہے کہ اس قربانی کو انسانی خدمت کا سمبل قرار دے رہے ہیں۔ یہ ایبسلیوٹلی غلط ہے۔ میں اس کو عرض کر چکا ہوں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری میں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، ٹھیک، اسی کی یاد ہم مناتے ہیں۔ ٹھیک، سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، اس میں کون سا انسانی ہمدردی کا پہلو تھا؟ بلکہ آپ بہت ہی کرٹیکل ہو کر سوچیں تو انسانیت پر ظلم تھا۔ لیکن کیوں برا نہیں ہے؟ جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ یعنی لے دے کر جو ایک مستحب ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، بانٹو بھی، اپنے عزیز و اقارب کو کھلاؤ اور غرباء و مساکین کو بھی کھلاؤ، وہ مستحب ہے، ورنہ اصل مطلوب صرف چھری چلانا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے دانشوروں کو یعنی پتہ نہیں کون سی انہوں نے خوردبین یا دوربین لگا رکھی ہے کہ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل میں انسانی ہمدردی نظر آتی ہے، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ یعنی دیندار لوگوں کو بھی بلا کر کسی مذاکرے میں اس کی زبان سے بھی کہلوار کے نچوڑتے ہیں کہ عید قربان ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے۔ انسانی ہمدردی کہاں سے آ گئی؟ اس سارے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی وہ سبق بھول جائے، اللہ کی بندگی کا سبق بھول جائے۔ ہاں، اللہ کی بندگی کا سبق بھول جائے، اور بس یہ ادھر ادھر کی چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں، وہ ان کا مقصد ہے۔ وہی جو تو ہے اس کو نکال دیا، نماز و روزہ و قربانی حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارا پروگرام لمبا بھی ہو سکتا تھا، بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں، فقہی معاملات بھی ہیں جن پر ہم بحث کر سکتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ فورم نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ جناب بکرا کس طرح کا ہو اور کتنے دانت ہوں اور کیا ہو، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ ڈاکٹر عارف رشید صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب، خاص طور پر فیصلہ آباد تشریف لائیں اس پروگرام کے لیے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام، عید سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ تک پہنچ بھی جائے گا، اور اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہم نے اس پروگرام میں قربانی اور خدمت خلق کو بیسیکلی ہم نے لیا ہے، اور اس پر ہماری تفصیلی بات ہوئی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے یاد دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔